السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 84 سٹارٹ کریں گے۔ وہ جبرائیل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد 2 ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبرائیل کو پڑھاتا، پھر بچوں اور امامہ سے بات کرتا تو چنی بھی اس ماحول کا حصہ ہوتی۔ وہ سالار کو اسکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی اور آں کرتی، اور اس سے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا۔ بابا، وہ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور اس بات کو سب سے پہلے حمین نے نوٹس کیا۔ او مائی گاڈ، یہ بول سکتی ہے! سالار کی طرف بھاگتے ہوئے حمین کو جیسے بریک لگ گئی۔ وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کر کے چنی کو دیکھ رہا تھا، جو اب سالار کے پیروں سے لپٹی تھی۔ سالار عنایہ کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹی بابا بابا بولتی جا رہی تھی، منہ اوپر کیے ہوئے، چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ پدرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سالار نے چنی کے لیے وہی محسوس کی، اور کس رشتے سے، یہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ سالار نے عنایہ کو اتارا اور اپنی ٹانگوں سے لپٹی چنی کو اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلائی۔ اس نے عنایہ کی طرح باری باری سالار کے گال چومے، پھر وہ سالار کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے ساتھ یوں چپک گئی کہ اب نیچے نہیں اترے گی۔ وہ کیسے ان کے گھر اور زندگیوں کا حصہ بن گئی، انہیں احساس تک نہیں ہوا، سوائے حمین کے، جو دن میں تقریباً 300 بار یہ اعلان کرتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ سالار واپس جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر چنی کے لیے ہر امکان کو زیر غور لاتا رہا تھا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا تھا، یہاں تک کہ امامہ نے کہہ ہی دیا، تم اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ پالنا تو تمہیں ہے، تم پال سکتی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ پہلے کون پال رہا ہے؟ امامہ نے عجب جواب دے کر جیسے سالار کی اس مشکل کو حل کر دیا تھا۔ اگر اس کے نصیب میں ہمارے ہی گھر میں پرورش پانا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ چنی کو اڈاپٹ کرتے وقت سالار نے اس کو اپنی ولدیت بھی دی تھی۔ رئیسہ، سالار اپنے نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ خوش نصیبی کا وہ پرندہ جو جس کے سر پر بیٹھتا اسے بادشاہ بنا دیتا، اور اسے ایک بادشاہ ہی کی ملکہ بننا تھا۔ کانگو کا آخری سال سالار کے لیے کئی حوالوں سے بے حد ہنگامہ خیز رہا۔ وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر رہا تھا۔ امریکی حکومت نے اسے صدر کے عہدے کی پیشکش کی تھی، ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر۔ 42 سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا، بے حد آسانی سے۔ اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آ کر امامہ کو بتایا تھا۔ تو اس نے سالار سے پوچھا۔ تو کیا؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم نے کیا کہا؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ امامہ اس کے جواب سے بے حد ناخوش ہوئی۔ سوچنے کے لیے ٹائم؟
تم انکار کر کے نہیں آئے؟ اس نے جیسے سالار کو یاد دلایا۔ انکار کیا تھا، قبول نہیں ہوا، مجھے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سالار سے ڈائریکٹ سوال کیا۔ کرنی چاہیے کیا؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ نہیں۔ اتنا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہ سکا۔ تمہیں یاد نہیں تم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل یاد ہے۔ پھر الجھن کس بات کی ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ الجھن نہیں ہے، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اپنے پروجیکٹ کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کام کر لوں گا تو اس پروجیکٹ میں بہت مدد ملے گی۔ ڈھیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہمارے پاس آئیں گے۔ بہت سی جگہوں پر مجھے تعارف کروانا ہی نہیں پڑے گا۔ امامہ نے اسے ٹوکا۔ بس صرف یہ وجہ ہے؟ وہ ان چند انسانوں میں سے تھی جس کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ خصوصیت ساری بیویوں کی ہوتی ہے یا صرف امامہ ہاشم کی تھی۔ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی تو ہے۔ سالار نے اس بار بے حد مدھم آواز میں وہ ترغیب بھی سامنے رکھی۔ ورلڈ بینک کیا ہے سالار؟ کچھ بھی نہیں۔ سود کا کام کرنے والی قوموں کا اجتماع، اور کیا ہے؟ کیا اعزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کی سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو؟ یہ اعزاز نہیں بلکہ شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ امامہ نے جیسے اسے آئینہ نہیں جوتا دکھایا تھا۔ جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کامیابی تمہیں اللہ نے دینی ہے، تمہارے علم، تجربے، قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک شناخت نے نہیں۔ تم اب 40 سال کے ہو چکے ہو، بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ 5 سال ورلڈ بینک کا صدر بننے کے بعد تم 47 سال کے ہو چکے ہوگے۔ پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے۔ جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوگے، تم یقیناً مذاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، میری زندگی کا سب سے بہترین اثاثہ کیا ہے؟ تمہاری یہ ظالمانہ صاف گوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے۔ تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی؟ امامہ اس پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں الجھا تھا لیکن گمراہ نہیں ہوا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ وہ اب اپنا اعترافی بیان دے رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے تم سے متاثر ہوئے تمہارے گن گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار، اس کے لیے دنیا ہے۔ مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ آفر میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آ گئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بہت سی جگہوں پر اچھالا جانے لگا۔ یہ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے بے حد فخر کا باعث بننے والی خبر تھی، اور سالار کے انکار کرنے کے باوجود کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا
کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوئے تھے۔ تم عقل سے پیدل ہو اور ہمیشہ رہو گے، انہوں نے بے حد خفگی کا اظہار کرتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندر نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، اور اس کوشش کے دوران سالار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سیکھ پاؤ گے۔ تم ورلڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے، تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیالی پلاؤ پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو۔ وہ اتنا تلخ ہونا نہیں چاہتے تھے جتنا ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، ساری دنیا میں، اور بناتے ہی جا رہے ہیں۔ نہ پہلے کوئی کچھ کر سکتا تھا، نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے، اور مجھے یقین ہے تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس سے مشورہ تو کیا ہوگا نا تم نے؟ تم جانتے ہو سالار، یہ جو موجودہ نظام ہے اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے، فلاحی ریاستوں کا نظام۔ وہ بے شک اسلامی نہ ہو، لیکن اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیے ہوئے ہیں۔ تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو، ریاستوں کو نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جئیں اور مریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا، اس نے سکندر عثمان سے کہا۔ جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ لے رہے ہیں ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبارٹریز، لائبریریز پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھیں کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا، وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے، اور یہی خواہش میری بھی ہے۔ ایک کوشش مجھے بھی اپنی قوم کے لیے کرنے دیں۔ سکندر عثمان بہت دیر تک کچھ بول ہی نہ سکے تھے۔ اس نے انہی کی باتوں کا حوالہ دے کر انہی سے بحث کی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا۔ ورلڈ بینک کے کتنے صدر گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے کہ انہوں نے ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، انہوں نے بے حد مایوسی سے کہا۔ تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانو گے؟ سالار مسکرایا۔ وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا، وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے پاپا، میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اس نے سکندر کو تسلی دی۔ اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے؟ سکندر طنز کیے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گڈ لک چارم ہے میرے لیے۔ سکندر ٹھیک کہتے تھے، وہ واقعی ڈھیٹ تھا، مگر اس نے سینس آف ہیومر باپ سے ہی لیا تھا، جن کا پارا لمحہ میں چڑھا اور اترا اور وہ ہنس پڑے۔
کمینے، شکریہ، سالار نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔